فخر درانی صاحب، آپ کے لیے ایک سوال بھیجا گیا ہے کہ 2025 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 7 لاکھ سے زائد پاکستانی بیرون ملک گئے، جن میں سے 18,000 سے زائد اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد شامل تھے۔ اب ایک طرف اس کو برین ڈرین کہا جاتا ہے، دوسری طرف زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، ریمیٹنسز کی دلیل دی جاتی ہے۔ آپ کی رائے میں اس کو روکنا چاہیے یا منظم کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ، اور یہ بہت زبردست سوال ہے، خاص طور کے اوپر جو موجودہ حالات ہیں اس کی صورت میں یہ اس لیے بھی ضروری ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہونا اور حکومت کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ایکشن لینا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو 7 لاکھ، اور اس میں سے 18,000 کے قریب جو ہے وہ پڑھے لکھے اور سکل جو ہمارے یہاں سے پاکستانی جا رہے ہیں باہر۔ برین ڈرین ہے کیا کہ جب آپ کی جو پڑھی لکھا جو طبقہ ہے، جو سکلڈ اور ہنرمند ہیں، ان کو یہاں پہ کوئی اپرچونٹیز نہ ملیں تو وہ بیرون ملک جا کے اپنے ان جو سکلز ہیں ان کا مظاہرہ کریں اور وہاں پہ ہی جو ہے وہ جو خدمات فراہم کریں، اور اس سے الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے وہ محروم ہو جائے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو اس ٹائم جو ہے ریمیٹنس آ رہی ہیں، اور یہ پاکستان کی جو فارن ریزروز ہیں اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سہارا ہے، لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے۔ وہ بھی اس صورتحال میں کہ جب آپ کی جو ایک کریم ہے، جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ کنٹینوسلی ہر سال پاکستان سے باہر جا رہا ہو، تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو اب یہ سوچنا چاہیے، خاص طور پہ منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ سکلڈ لیبر بھیجیں وہاں پہ، اور سکلڈ لیبر کی جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن باقی دنیا بھی بھیجتی ہے۔ لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک جو سرکولر جو سکلڈ جو مائیگریشن ہے وہ اس کا ایک انتظام کرنا ہوگا۔ آپ کو ایک ڈیٹا بیس اوورسیز پاکستانیز کے لیول کے اوپر یا جو مختلف وزارتیں ہیں اس کے اوپر یہ بنانا ہوگا کہ پاکستان سے کس سیکٹر سے، کس فیلڈ سے کتنے لوگ جا رہے ہیں، اور ان کو واپس اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ مراعات اور آپ کو یہاں پہ اپرچونٹیز دینی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سے ایک قیمتی زر مبادلہ بھی کماتے ہیں، اور پھر جو وہاں سے وہ ایکسپیرینس لے کے یہاں پہ اگر اس کا اطلاق کریں گے تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ ادروائز یہ اسی طرح کا جو ہے وہ آپ بغیر کسی اس کے برین ڈرین کرتے رہے، اسکل جو آپ کے بندے ہیں وہ بھیجتے رہیں گے، تو یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم کے لیے بڑا ہی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ تو اس لیے ابھی سے اس کو سوچنا ہوگا اور ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوگا واپس لانے کے لیے، اور اسی طرح ایک سرکل بنانا چاہیے کہ سکل آپ بھیجیں، را سکل جو ہے وہ آپ بھیجیں ٹیلنٹ کو، وہ واپس ہے یہاں پہ بھی کچھ اس کا وہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ادروائز یہ واقعی خطرناک صورتحال ہے فیوچر کے لیے۔ بہت شکریہ فخر درانی صاحب۔ مظہر عباس صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سیاسی بیورو کے عہدیدار کا کہنا ہے حماس غزہ میں بااختیار فلسطینی حکومت کے قیام کے بعد حکومتی منظرنامے سے مکمل طور پر دستبردار ہونے کے تیار ہے۔ کیا اس سے حالات میں کوئی بہتری آئے گی؟ دیکھیں، ابھی تو بہت پری میچور ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، اسرائیل اور امریکہ تو بالکل حماس اور حزب اللہ کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہ غیر مسلح ہو جائیں یا ان کو غیر مسلح کر دیا جائے۔ اسی لیے جو فورسز جو وہاں بھیجنے کی بات ہوئی ہے اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنے پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن کیا اس طرح کی کوئی رجیم غزہ میں قائم ہو پائے گی؟ ابھی تو بہت جلدی ہے یہ کہنا، لیکن کس طرح کی ہوگی، اس میں کون لوگ ہوں گے، اس سے جو تبدیلی آئے گی وہ کیسی آئے گی؟ تو حماس کا جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ اس کو اس انداز میں دیکھ رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آئیں کہ حماس یعنی غزہ میں دوبارہ اسرائیلی حملے نہ ہوں۔ لیکن میرا خیال ہے ابھی یہ سوال بہت جلدی ہے اس پر، اور مجھے لگتا نہیں کہ کیونکہ اس میں ابھی تک یہ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے کہ بھائی فورسز بھیجی جائیں تو کون سے ممالک ہوں، ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ پاکستان کے حوالے سے بھی یہ کہ پاکستان اس کا حصہ بنے نہیں بنے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو میرا خیال ہے اس سوال کا جواب اس وقت دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ مہر صاحب۔ محمد علی صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ پاک دفاعی اتحاد میں ترکیہ شمولیت کا خواہش مند ہے، اور اس سے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ حتمی مراحل کے قریب پہنچ چکا ہے سارا معاملہ۔ آپ کی اس سے متعلق کیا اطلاعات ہیں، اور یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اگر ترکیہ شامل ہو جاتا ہے اس اتحاد میں تو اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اچھا، دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو اطلاعات ہیں یہ کسی حد تک پری میچور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
پاک سعودی جو دفاعی تعاون ہے اس کی نوعیت پاک ترکی دفاعی تعاون سے بہت مختلف ہے. جو پاک سعودی دفاعی تعاون ہے وہ اس میں ہماری ٹریننگ ہے، اس میں ہماری ایکسرسائزز ہیں، اور اس میں ہماری بہت کلوز ایک ریلیشن شپ ہے. جو سعودی عرب کے پاس جدید ترین دنیا کے ہتھیار ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، بہترین پائلٹ ہیں، بہترین نیوی ہے، تو ان کی ایک نیچرل سنرجی بنتی ہے. جبکہ جو ترکی کے ساتھ ہمارا دفاعی تعاون ہے اس کی نوعیت قدرے مختلف ہے. اگر افرادی قوت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نیٹو میں امریکہ کے بعد جو سب سے بڑی فوج ہے وہ ترکی کی ہے، اور ترکی ایک بہت بڑی ایک یورپین پاور بھی ہے، اور اس کے اپنے چیلنجز ہیں. دوسری بات جس کو ایک مسلم آئیڈینٹی کے بیونڈ ایک ریالٹی کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ترکی ایک نیٹو کا ممبر ہے. نیٹو کا ممبر کا مطلب ہے کہ ایک نیٹو ممبر جو ہے وہ ایک ٹریٹی الائنس کا حصہ ہے جو کہ ویسٹرن ورلڈ کے ملٹری کولیشن کے اوپر مبنی ہے، اور ان کی کچھ لیگل اوبلیگیشنز باقی تمام تقریباً 26-27 جو ممالک ہیں جس میں کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ تمام ممالک شامل ہیں، اٹلی، اس کی جانب بھی ان کے دفاع کے حوالے سے بھی ترکی کی جو ہے لیگل اوبلیگیشن ہے. اچھا، اب اگر ترکی چاہتا ہے کہ وہ کسی اور اس طرح کے لیگل ارینجمنٹ کا سیکیورٹی کے حوالے سے حصہ بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شاید نیٹو سے بھی اجازت لینی ہوگی. اچھا، پہلی بات، کیونکہ آپ ایک ٹائم پہ دو بالکل ڈفرینٹ ریجنز میں ڈفرینٹ نوعیت کے ٹریٹی الائنس کا کیسے پارٹ بن سکتے ہیں؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ نیٹو تو اسرائیل کو بالکل دوسری نظر سے دیکھتا ہے، اور ترکی کے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ماضی میں بڑے خوشگوار رہے ہیں، ان کے سفارتی تعلقات بھی ہیں، معاشی تعلقات بھی ہیں. تو پاکستان اور سعودیہ کے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو اطلاعات ہیں یہ ابھی پری میچور بھی ہیں، اور ان کا مقصد شاید ٹیسٹنگ دا واٹرز بھی ہے. لیکن ابھی تک میں سرکاری سطح پہ میں نے تینوں جانب سے کوئی اس طرح کی مستند جو ہے اطلاع نہیں سنی ہے. دفاعی تعاون بائی لیٹرل لیول پہ یہ بتانا ضروری ہے، دو طرفہ سطح پہ پاکستان کا ترکی کے ساتھ بھی ہے، پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہے، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے، دیگر عرب ممالک کے ساتھ بھی ہے، اور ہم ہر مسلم ملک کے ساتھ قریبی تعاون کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن فوری طور پر اس میں کوئی لیگل ارینجمنٹ کا سامنے آنا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور ترکی کی ایک آپس کی ایک تاریخ بھی ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، کہ کیا سعودی عرب کے لیے بھی ترکی کا اس ارینجمنٹ میں شامل ہونا ایکسیپٹیبل ہے، وہ نہیں ہوں گے. وہ جو ابھی پیچھے مسلم اتحاد ایک آلٹرنیٹیو بن رہا تھا اس کے اندر ہم نے کچھ اس کی جھلک بھی دیکھی. محمد علی صاحب، تھینک یو سو مچ اس کو پرسپیکٹ کے لیے ہمارے لیے. گو کہ سوال تو بڑا اسپیسیفک ہوا تھا، اور یہ ہنٹ سوال کے اندر دیا جا رہا تھا کہ شاید یہ تاثر ہے کہ آلموسٹ یہ جو اتحاد ہے 3 ممالک کا دفاعی اتحاد یہ پہنچ چکا ہے تکمیل کے قریب. لیکن صحافتی اعتبار سے ہم نے ذرا کوشن رکھی ہے اور اس کے اوپر اسی طرح سے سوال کو آپ سے پوچھا. تو تھینک یو فار کلیئرفائنگ اٹ جی. آگے اس کے متعلق جو مصدقہ اطلاعات ہوں گی وہ بھی پھر ہم اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کرتے رہیں گے، اس کے اوپر بھی تجزیہ تبصرہ کریں گے.